تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں، یہ کام نیکی کے ہیں، یہ کام بدی کے ہیں، اور ان کو ظاہر بھی کر دیا ہے۔ وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، اب یہ نہیں کیا اس نے عمل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت نہ دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے گی۔ من ہم بحسنۃ، ہم اہتمام جس سے بنا ہے لفظ، اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے، کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے۔ من ہم بحسنۃ، نیکی کا اس نے ارادہ کیا، فلم یعملھا، کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانع کی وجہ سے، ایسے رکاوٹیں آگے نہیں کر سکتا۔ فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا، مال ہی گیا، اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامل کی بنا پر نہیں کر پائے، یا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی کتب اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی۔ فإن ہم بها فعملها، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، کتب اللہ عنہ، پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس 10 حسنات، 10 نیکیاں، جو ہم نے حدیث پہ قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، تو یا تو 10 گنا الی 700 ضعف، یا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، یا اور بھی گنا در گنا در گنا۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، نیکی کا ارادہ بھی کیا، عمل بھی کیا، کم سے کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا، جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چاہے۔ یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی تعلیم ہے، ایک جو وحی جلی میں آئی ہے، ایک وحی خفی میں آئی ہے۔ حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، گندم کا دانہ یا پھر اور دانہ، چاول کا دانہ، چنے کا دانہ، اسے آپ نے زمین میں بو دیا، انبتت 7 سنابل، اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں 7 سٹے گندم کے لگے ہوئے، یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے 7 سٹے لگے ہوئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ وہی حساب جو اس حدیث میں آ رہا ہے، کتب اللہ عنہ 10 حسنات الی 700 ضعف، کم از کم 10 نے کیا اور اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد پھر یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اور بھی دگنا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ وہ یہاں پر آیا الی اضعاف کثیرۃ، 10 گنا، 700 گنا، اور اس کے
کئی مرتبہ اس کا اور دگنے سے دگنا دگنے سے چوگنا. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالی اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے. اب یہاں میں نے ذرا غور کیا، اس نے ارادہ کیا تھا بدی کا، اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا، چوری کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے دھر لیا، اب وہ تو چوری تو نہیں کر پایا. اگر تو ایسا ہے تو پھر منطق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے بدلہ نہیں ملنا چاہیے. وہ تو کرنے جا رہا تھا، وہ تو خارجی معنی ہو گیا، خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا. اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلش، کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی. تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیکی کا درجہ جو ہے لکھ